وعلیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو خیریت سے شاد و آباد رکھے، خوش رکھے۔ چلیں جی، آج کا قصہ شروع کرنے سے پہلے میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، لائک اینڈ شیئر کیجئے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا۔ چلیں آج کی شروع کرتے ہیں میاں بیوی کے خوبصورت لڑائی کا قصہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگلے زمانے میں ایک خلیفہ تھا جس نے حاتم کو بھی اپنی سخاوت کے آگے بھکاری بنا دیا تھا اور دنیا میں اپنی داد و دہش اور فیض عام سے حاجت مندی اور ناداری کی جڑ اخیڑ دی تھی۔ مشرق سے مغرب تک اس کی بخشش کا چرچا ہو گیا۔ ایسے بادشاہ کریم کے زمانے کی ایک داستان سنو۔ ایک رات عرابی عورت نے اپنے شوہر سے کہا کہ ہم ہر قسم کی محتاجی اور تکلیف برداشت کر رہے ہیں، سارا عالم خوش ہے اور ہم ناخوش۔ روٹی کھانے کو میسر نہیں، ہمارا کھانا پینا تو درد اور آنسو ہے، ہمارا لباس دن کی دھوپ ہے اور سوتے وقت رات ہماری تو شک ہے اور چاندنی لحاف ہے۔ چاند کے حالے کو گول چپاتی سمجھ کر ہمارا ہاتھ آسمان کی طرف اٹھ جاتا ہے، ہمارے فکر و فاقہ سے فقیروں کو بھی شرم آتی ہے، ہمارے دن رات روٹی کی فکر میں گزرتے ہیں جیسے سامری آدمیوں کی صحبت اور آبادی سے وحشت کرتا تھا، اسی طرح اپنے بیگانے ہم سے دور بھاگتے ہیں۔ میاں نے کہا، یہ شکایتیں کب تک کی جائے گی؟ ہماری عمر ہی ایسی کیا زیادہ رہ گئی ہے؟ بہت بڑا عرصہ گزر چکا، عقل مند آدمی مفلسی اور فارغ البالی کو خاطر میں نہیں لاتا، کیونکہ دونوں حالتیں پانی کی موجیں آئیے اور گزر گئی۔ موجے دریا چاہے ہلکی ہو چاہے تیز، جب کسی دم اسے قرار ہی نہیں تو پھر اس کا ذکر ہی کیا۔ جب بہت عیش و آرام سے جیتا ہے وہ بہت بری طرح مرتا ہے۔ تو میری بیوی ہے، بیوی کو اپنے شوہر کا ہم خیال ہونا چاہیے تاکہ آپس کے اتفاق سے سب کام ٹھیک ہوں۔ جوتی کا جوڑا باہم ایک سا ہی مناسب ہوتا ہے، اگر جوتے اور موزے کا جوڑا پہننے کے لیے بنایا جائے تو کیسا بدزیب ہوگا۔ میں تو دل مضبوط کی ایک قناعت کی طرف جا رہا ہوں، تم حرص و حوث کی طرف کیوں جا رہی ہے؟ وہ مرد کانہ خلوص اور ہمدردی سے اس قسم کی نصیحتیں بیوی کو دیتا رہا۔ بیوی نے جلا کر ڈانٹا کہ او بغیرتی کے دیندار، میں آئندہ تیری باتوں میں نہ ہوں گی۔ خالی خلی نعرے اور پند و نصیحت کی بکواس مت کر، تو نے کب قناعت سے جان روشن کی؟ تو نے تو قناعتوں کا نام سیکھ لیا ہے، تو اللہ کا نام بیچ میں ڈال کر مجھے چکمہ دیتا ہے تاکہ جب میں شکوہ کروں تو مجھے گستاخی اور فساد کے الزام میں بدنام کرے۔ تیری نصیحت نے مجھے لاجواب نہیں کیا، ہاں نام حق نے مجھے بند کر دیا، مگر تف ہے تجھ پر کہ تو نے نام حق کو چڑی مار کا پھندا بنا دیا۔ نام حق ہی میرا بدلہ تجھ سے لے گا۔ میں نے تو جان و تن منام کے حق کے حوالے کر دیا تاکہ میرے زخموں کی چڑچڑاہٹ تیری رگ و جان تک پہنچ جائے، یہ تجھ کو بھی میری طرح قیدی عورت بنا دے۔ عورت نے اس قسم کے سلواتوں کے دفتر شوہر کو سنا دیے۔ مرد عورت کے تانے چپ چاپ سنتا رہا۔ اس کے بعد دیکھو تو جواب کیا دیتا ہے۔ مرد نے کہا، اے عورت، تو میری بیوی ہے کہ بجا لڑائی جھگڑے اور بدگوئی کو چھوڑ، اور اگر نہیں چھوڑتی تو مجھے چھوڑ، میرے کچے پھوڑوں پر ڈنگ نہ مار اور میری بے خود جان پر زخم نہ لگا۔ اگر تو زبان بند کرے تو خیر، ورنہ یاد رکھنا میں اب بھی گھر بار چھوڑ دوں گا۔ تنگ جوتا پہننے سے ننگے پاؤں پھرنا بہتر ہے۔ ہر وقت کی کھانا جنگی سے سفر کی مصیبت جھیلنی اچھی۔ دیکھا معاملہ ہاتھ سے جا رہا ہے تو جھٹ سے رونے لگی۔ ظاہر کہ رونا عورت کا زبردست جال ہے۔ پھر عاجزی سے کہنے لگی، میاں میں تیری بیوی نہیں، تیرے پاؤں کی خاک ہوں۔ میں تجھے ایسا نہیں سمجھتی تھی، بلکہ مجھے تو تجھ سے دوسری ہی امید تھی۔ جسم و جان اور جو کچھ میں ہوں سب کا تو ہی مالک ہے اور تو ہی میرا فرمانروا۔ اگر فقر و فاقے کی وجہ سے میرا دل مقام صبر سے ہٹا بھی ہے تو یہ اپنے لیے نہیں بلکہ تیرے لیے ہے، تو میری سب مصیبتوں اور بیماریوں کی دوا بنا رہے۔ اس لیے میرا جی نہیں چاہتا کہ تو بے سر و سامان رہی۔ تیری جان کی قسم، یہ شکوہ شکایت اپنے لیے نہیں بلکہ یہ آہ و ویلا تیرے لیے ہے۔ تو جدائی کی باتیں جو کرتا ہے یہ ٹھیک نہیں، جو چاہے کر مگر یہ نہ کر۔ خواجہ محمد اسلام کا مشورہ قبول کرو، تم بھی اسی طرح منایا کرو۔ اسی طرح کی باتیں کہتی رہی اور روتے روتے اوندے منہ گر پڑی۔ اس بارش میں سے ایک بجلی چمکی اور مرد کے دل پر اس کی ایک چنگاری جڑی۔ مرد اپنی گفتگو کی پشیمانی سے ایسا دردمند ہوا جیسے مرتا ہوا کوتوال اپنے سابقہ ظلم کی یاد سے۔ جی میں کہنے لگا کہ جب اپنی جان کا میں شوہر ہوں تو اپنی جان کو میں نے لاتیں کیوں ماری؟ پھر اس سے کہا، اے عورت، میں اپنے کہے پر پشیمان ہوں۔ اگر میں پہلے میں کافر تھا تو اب مسلمان ہوتا ہوں۔ میں تیرا گناہ گار ہوں، میری معذرت قبول کر، تیری مخالفت سے باز آیا۔ اب تجھے اختیار ہے، تیغ میان سے نکال، جو کچھ تو کہے گی وہی بجا لاؤں گا۔ بدی نیکی غرض جو کچھ نتیجہ نکلے اس پر توجہ نہ کروں گا۔
نہ تیرے وجود میں فنا ہو جاؤں گا، کیونکہ میں محب ہوں اور محبت اندھی اور بحری ہوتی ہے۔ عورت نے کہا، یہ عہد تو نیکی کے ساتھ کر رہا ہے یا ایک ہیلا نکال کر میرے دل کا بھید لے رہا ہے؟ مرد نے کہا، اس اللہ کی قسم جو تمام بھیدوں کا جاننے والا ہے، جس نے خاک سے آدم جیسے پاک نبی کو پیدا کیا، اگر تیرے پاس میری یہ درخواست تیرا امتحان کرنے کی غرض سے ہے تو ذرا اسی امتحان کو بھی آزما کر دیکھ۔ عورت نے کہا، دیکھ آفتاب چمک رہا ہے اور ایک عالم اس سے روشن ہے، اللہ کا خلیفہ اور رحمان کا نائب، جس سے شہر بغداد باغ و بہار بنا ہوا ہے۔ اگر تو اس بادشاہ سے ملے تو خود بھی بادشاہ ہو جائے۔ اقبال بندوں کی دوستی بجائے خود کیمیا ہے، بلکہ ان کی ادنا سی توجہ کے آگے کیمیا بھی کیا چیز ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پڑ گئی، وہ ایک تصدیق میں صدیق بن گئے۔ مرد نے کہا، بھلا میں بادشاہ کی نظر میں کیسے آ سکتا ہوں؟ کسی بہانے کے بغیر ادھر کا رخ بھی نہیں کر سکتا۔ عورت نے کہا، ہمارے مشکیزے میں برساتی پانی بھرا رکھا ہے، تیری ملک اور سر و سامان جو کچھ ہے یہی ہے، اس پانی کے مشکیزے کو اٹھا کر لے جا اور اس نظر کے ساتھ بادشاہ کے حضور پیش ہو اور عرض کر کے ہماری جمع پونجی اس کے سوا کچھ اور نہیں ہے۔ بے آب و گہرا ریگستان میں اس سے بہتر پانی نہیں جڑتا، چاہے اس کا خزانے موتی اور جواہر سے لبریز ہو، لیکن ایسا پانی اس کے خزانے میں نایاب چیز ہے۔ مرد نے کہا، اچھی بات ہے، مشکیزے کا منہ بند کر، دیکھ تو یہ نذرانہ ہمیں کیسا فائدہ پہنچاتا ہے، تو اس کو نمدے میں سے دے تاکہ بادشاہ اسی سوغات سے روزہ کھول لے۔ ایسا پانی دنیا بھر میں کہیں نہیں، یہ تو نتھری ہوئی شراب ہے۔ بس اس مرد عرب نے مشکیزہ اٹھایا اور سفر میں دن کو رات اور رات کو دن کر دیا۔ حرج مرج کے وقت مشکیزے کی حفاظت کے لیے بے قرار ہو جاتا تھا۔ اس نے گبانی کے ساتھ بیابان سے شہر میں لایا۔ ادھر عورت نے جائے نماز بچھائی، گڑ گڑا کر اے پروردگار حفاظت کر، اے پروردگار حفاظت کر کا وظیفہ کرنے لگی۔ عورت کی دعا اور اپنی محنت و سعی سے آخر وہ عورت چوروں اور بچوں کے پتھروں سے بچتا بچتا صحیح سلامت دارالخلافہ تک مشکیزہ لے گیا۔ وہاں دیکھا کہ ایک بارگاہ عالی شان اور نہایت وسیع بنی ہوئی ہے اور اہل غرض اپنے اپنے پھندے بچھائے حاضر ہیں۔ ہر طرف کے دروازوں سے اہل حاجت آتے اور اپنی مراد پاتے ہیں۔ جب عرابی دور دراز بیابان سے اس بارگاہ تک پہنچا تو نقیب آئے اور مہربانی التفات کا غلاف اس کے منہ پر چھڑکنے لگے۔ شاہی نقیب بے کہیں اس کی ضرورت کو سمجھ گئے۔ ان کا کام یہ تھا کہ سوال سے پہلے عطا کرے۔ ان نقیبوں نے پوچھا، ہے عرب کے شریف، تو کہاں سے آ رہا ہے اور مصائب غلام سے کیا حال ہو گیا ہے؟ اس نے کہا، اگر تم مجھے عزت دو تو میں شریف ہوں، اگر منہ پھیر لو تو بالکل بے عزت ہوں۔ اے امیرو، تمہارے چہروں پر امارات برستی ہے، تمہارے چہروں کا آب و رنگ کچے سونے سے زیادہ خوش رنگ ہے۔ میں مسافر ہوں، ریگستان سے عادل بادشاہ کے کرم و بخشش کی امید پر آیا ہوں۔ اس کی خیموں کی خوشبو بیابانوں تک پہنچی ہے، ریت کے ذروں تک میں جان آ گئی ہے۔ یہاں تک میں اشرفیوں کی خاطر آیا تھا، مگر جب یہاں پہنچا تو اس کے دیدار کے لیے بے قرار ہو گیا۔ میں اس دروازے پر ایک مادی چیز کی طلب میں آیا تھا، مگر جب اس دہلیز پر پہنچ گیا تو خود ہی صدر ہو گیا۔ پھر اس مشکیزے کو پیش کر کے کہا کہ یہ ہدیہ حضور سلطان میں پہنچاؤ اور بادشاہی سوالی کو ضرورت و حاجت سے بے نیاز کر دو اور عرض کرو کہ میٹھا پانی سوندھی مٹی کے گھڑے کا ہے جس میں برساتی پانی جمع کیا گیا ہے۔ نقیبوں کو اس تعریف پر ہنسی آنے لگی، لیکن انہوں نے جان کی خاطر اس مشکیزے کو اٹھا لیا، کیونکہ بیدار مغز اور نیک دل بادشاہ کی خوب وہ سب ارکان دولت میں اثر کر گئی تھی۔ جب خلیفہ نے دیکھا اور اس کا حال سنا تو اس کے مشکیزے کو اشرفیوں سے بھر دیا۔ ایسے انعام و اکرام اور خلعت دیے کہ وہ عرب بھوک پیاس کو بھول گیا۔ پھر ایک نقیب کو اس دریائے کرم بادشاہ نے اشارہ دیا کہ اشرفیوں کا بڑا مشکیزہ اس کے ہاتھ میں دیا جائے اور واپسی میں اس کو دریائے دجلہ کے راستے روانہ کیا جائے۔ وہ بڑا طویل راستے سے آیا ہے اور دجلہ کی راہ سے بہت نزدیک ہو جاتا ہے۔ کشتی میں بیٹھے گا تو ساری اگلی تھکن بھی بھول جائے گا۔ نقیبوں نے یوں ہی کیا، اس کو اشرفیوں سے بھر کر مشکیزہ دے دیا اور دجلہ پر لے پہنچے۔ جب وہ عرب کشتی میں بیٹھا اور دجلہ دیکھا تو مارے شرم کے اس کا سر جھک گیا، سجدے میں گر کر کہنے لگا، داتا کی دین بھی نرالی، اور اس سے زیادہ عجیب بات یہ ہے کہ اس نے میرے تلخ پانی کو قبول کر لیا۔ اس دریائے جود نے میری خراب اور کھوٹی جنس کو بغیر کسی پس و پشت کے ہاتھوں میں لے لیا۔ خواجہ محمد اسلام دعا کرتا ہے، اے اللہ، تیرے بندے ہم جو تیری عبادت کرتے ہیں تو یہ ہماری عبادت بھی کھوٹے سکے کی مانند ہے، تو اپنے فضل و احسان سے قبول فرما لے، تو سب سے زیادہ کریم ہے۔ آمین۔ موت کو یاد رکھنا بہت ضروری ہے اور بڑی عبادت میں یہ مرض غفلت کا تریاق بھی ہے اور دنیاوی پریشانیوں سے نجات کا علاج بھی۔ یہ آدمی کے لیے تازیانہ عبرت بھی ہے اور کلید سعادت بھی۔
اس شخص سے بڑا بد نصیب کون ہوگا جو اپنی موت کو بھول جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح بصیرت عطا فرمائے۔ ہم میں سے ہر شخص زندگی کے مقابلے میں موت سے زیادہ قریب ہے۔ یہ احساس اگر زندہ ہو تو آدمی ہر موت کو اپنی موت سمجھے۔ تو دوسرے کا جنازہ دیکھے تو اس کو ایسا معلوم ہو گویا اس کی لاش اٹھا کر قبر کی طرف لے جائی جا رہی ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ جزاک اللہ ما شاء اللہ۔